السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے چھٹے پارے کا خلاصہ۔ کل غلطی سے 7ویں پارے کا خلاصہ قرآن ریکارڈ ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں الگ خلاصہ قرآن چل رہا ہے اور آن لائن الگ چل رہا ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو گئی بس۔ لیکن مجھے اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں۔ چھٹے پارے کا خلاصہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ دوسروں تک شیئر کریں، گھر میں سب کو سنائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ کہتا کیا ہے، قرآن میں اللہ بتاتا کیا ہے۔ قرآن کو ہم سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کیا ہے۔ تو دیکھیے کتنی پیاری پیاری باتیں ہم لوگوں کو جاننے کو مل رہی ہیں، ہے نا۔ چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، حرام حلال کے بارے میں، وضو کا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ۔ اور چھٹا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، تو یہودی اور عیسائیوں کی حرکتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ طرح طرح کے مطالبات آپ سے کرتے رہیں گے۔ یہودیوں کا جو پاسٹ ہے وہ تو کالا ہے بالکل، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کہا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آئیں، اور ایک شہر میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہاں ایک بادشاہ سے مقابلہ کرنا تھا، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا اللہ جائے۔ تو یہ یہودیوں کے کالے کارنامے ہیں نافرمانی کے، یہ نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے بھی طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کا تو بس کیا ہی کہنا۔ یہودی اور عیسائی انہوں نے جو ہے نا اللہ کی نافرمانیاں کی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی نفرت اپنے دلوں میں پالی کہ ان کو قتل تک کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اور یہودیوں کا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، یہودی تو نفرت میں آگے بڑھ گئے، عیسائی محبت میں اتنی آگے بڑھ گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ 3 چیزوں میں خدائی کو مانتے ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے اللہ، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کے قائل ہیں وہ، یعنی 3 چیزوں میں خدا ہے، 3 چیزوں سے مل کر خدا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے کے شروع میں یہودی اور عیسائیوں کے کالے کارناموں کو بیان کیا ہے، اور پھر سورہ المائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ المائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، جیسے حضور علیہ السلام کے جو فالورز تھے صحابہ اکرام، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت رکھنے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر جو عمل کرنے والے تھے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ہمیں دکھائے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی کوئی نعمت یونیک جو ہو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان آسمان سے نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، ہے نا، اور کفر اور شرک سے بچو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا گیا کہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے، گلا گھونٹ کر مارا گیا جانور، کسی کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سور بولنے سے جو ہے نا وہ 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سور ہندی میں کہا جاتا ہے، اردو میں کہا جاتا ہے، اور خنزیر یہ عربی میں کہا جاتا ہے، اسی طرح سے پگ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو لینگویج ہے، تو اس سے کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ گلا گھونٹ کر مارا گیا جانور، چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، گر کر مرا ہوا جانور، سینگ سے مرا ہوا جانور،
درندوں کے ذریعے مارا گیا جانور ہے نا، سوائے اس کے جس کو حلال طریقے پر ذبح کیا گیا ہو۔ مان لیجیے کوئی جانور گھائل ہو گیا تھا، اس کو پھر حلال طریقے پر ذبح کر لیا تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب یعنی ایسے جانوروں کا گوشت سخت گناہ ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کبھی مجبوری میں ان حرام جانوروں کے گوشت کو کھانا پڑ جائے تو جان بچانے کے لیے اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب نہ تو کوئی پیغمبر آئیں گے، نہ آسمانی کتاب نازل ہوگی، اب یہی دین اسلام جو ہے نا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جو شخص دین اسلام کو قبول کرے گا، پیغمبر کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، پیغمبروں پر ایمان لائے گا، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا، تو وہ نجات پائے گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بعض احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور قیامت تک تو ڈیفرنٹ مسئلے آئیں گے۔ جیسے اب دیکھیے آپ 1400 سال پہلے جو لائف تھی وہ الگ تھی، 1400 سال کے بعد دیکھیں زمین و آسمان، زمین کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کتنی آگے ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں اصول بیان فرمائے ہیں، انہی اصولوں کی روشنی میں قیامت تک آنے والے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں، اسلام میں ہر چیز کا سالوشن ہے، ہر چیز کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ہر چیز کی گائیڈنس پا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بتاتے ہیں فقیہ لوگ، علماء، فقہاء، مجتہدین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم کا بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، تو چھٹے پارے کے اندر ہے وضو کا طریقہ کہ وضو کیسے کرنا ہے، کہ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو وضو بناؤ۔ وضو کیسے بنانا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت، مسح کرنا ہے، دونوں پیر دھونا ہے۔ اور اگر وضو نہیں کر سکتے، مان لیجئے کوئی بیماری ہے، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی، یا پانی مل ہی نہیں رہا ہے، اور یا مان لیجئے جان جانے کا خطرہ ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ اللہ تعالیٰ اس میں وضو اور غسل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو، اور اگر مان لیجیے پانی نہ ہو یا اس پانی کے استعمال کرنے پر کوئی قادر نہ ہو تو وہ تیمم کرے گا۔ ہر آدمی تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ تیمم کون کرے گا؟ جس کے لیے پانی استعمال کرنا مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو اس کے لیے تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نالائقیوں کو پھر بیان فرمایا ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید میں واقعات بہت ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ٹائپ سے بیان کیا ہے تاکہ انسان سبق حاصل کرے۔ تو بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیسے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی، بات کرتے تھے پھر مکر جاتے تھے، وعدہ کرتے تھے پھر مکر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائش کرتے تھے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ڈھیر سارے انعامات نازل فرما دیا کرتا تھا، لیکن یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ کی انہوں نے کیسی نافرمانی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے کہ دیکھو اللہ نے تم پر اتنے انعام کیے ہیں، اور یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل ہو جائیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے انعامات کو یاد دلایا، پھر اللہ کا حکم سنایا کہ دیکھو شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ شام اور فلسطین میں اس وقت ایک طاقتور قوم رہتی تھی، اور وہ بڑی طاقتور تھی، اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم اور پیغمبر کی بات کو مانتی بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی شروع کر دی، اور کہنے لگے بھیا دیکھو تم جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، باقی تم اپنے اللہ میاں کو لے جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، پیغمبر کی بات کو مانو، تقوی اختیار کرو،
اچھا یہودی جو ہے نا اپنے آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈالے گا نا تو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈالے گا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے یہاں تقوی پر نجات کا معیار ہے، جو جتنا متقی ہوگا، جو اعمال صالحہ کرے گا، جو ایمان لے کر آئے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے۔ تم چونکہ نافرمانی کرتے ہو تو تم اللہ کے مقرب نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب دنیا میں آئیں تو 2 ہی لوگ تھے، تو اب نکاح کیسے ہوگا؟ تو ہوتا کیا تھا کہ ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اکٹھے ایک حمل سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے تو پہلے والا لڑکا دوسرا والا لڑکی، یا پہلے والی لڑکی دوسرا والا لڑکا، تو اس طرح سے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو جو ہے نا اپنی جس حمل سے قابیل پیدا ہوا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے یہ نکاح کرے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کے ساتھ اس کا نکاح درست نہیں تھا، اس کا نکاح حابیل کے ساتھ درست تھا۔ تو اس نے جو ہے نا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حابیل نے یہی کہا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے، تم مجھے قتل کرو گے، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا، کیونکہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی بھی پیش کی تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ کل ملا کر یہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بھی 6 پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اس طرح سے انسانوں میں سب سے پہلا قتل قابیل کرنے والا ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ جو لوگ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام تو ایسا ہے، اسلام میں تو مارا کٹائی ہے، دہشت گردی ہے، جان لینا ہے، فلاں دنیا بھر کی باتیں، ان کو قرآن کی آیتیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو کس نے بہکا دیا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن تو محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انهما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، کہ ایک انسان کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر۔ ایسی پیاری تعلیم ہے قرآن مجید کی جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ اب دیکھو سمجھنے کا موقع ملا ہے تو دیکھو قرآن میں کیا کیا ہے، قرآن میں کیا پیاری باتیں ہیں۔ چوری کی سزا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چوری کی سزا یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جب چور چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور یہ خطرناک سزائیں اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر جرم کرنے سے پہلے 10 بار مجرم سوچے کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں تو دشمن ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نفرت میں یہ اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والوں تم یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رازدارانہ دوست نہ بناؤ، یعنی ایسا دوست نہ بناؤ کہ تم اپنے سارے راز ان کو بتا دو، اپنی ساری پلاننگ ان کو بتا دو، اپنی ساری کمیاں ان کو بتا دو، تاکہ بعد میں پھر یہ تمہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیں۔ ہاں میل جول رکھو، اخلاقاً والا جو میل جول ہوتا ہے وہ رکھو، جیسے ہم لوگ اپنی فیملی میں رہتے ہیں تو اپنی فیملی کے راز باہر والوں کو تو نہیں بتاتے، ہم باہر والوں سے ملتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے مسئلے ان کو تو نہیں بتاتے۔ تو دنیا میں رہنا ہے، اخلاق اور پیار محبت کی تعلیم اسلام دیتا ہے، لیکن تم اپنے راز، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں بتانے لگو، کیونکہ مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری ایک گورنمنٹ چلایا کرتے تھے۔ اب اس گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ان پالیسیز کو تم لیک کر دو، کیونکہ ایمان والا تو نرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی 6 پارے میں کہ یہودی اور عیسائیوں میں یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں سے سخت نفرت رکھتا ہے، عیسائی تو بھی ایک بار کو اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن یہودی یہ مسلمانوں کا کبھی سگا نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کی ایک بات سچی ہے، اللہ کے کلام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے دل میں تو بھی تھوڑی بہت نرمی ہے، لیکن یہودیوں کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا. بہت مطلب قرآن مجید پڑھو نا تو خوف دل میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے. اب یہ تمام باتیں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب کی طرف سے اسٹرائک آ جائے، ہے نا. اسی لیے آپ لوگ ذرا الرٹ رہا کرو کہ کبھی میں آپ لوگوں سے کچھ اپیل کروں تو اس اپیل پر آپ لوگ عمل کرنے والے بنیں. تو یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب آپ دوسروں تک پہنچا دیں. یعنی جو بھی کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیں. تو اس طرح سے چھٹا پارہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.